السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ شکرانہ اللہ تعالیٰ کا نہ ادا کرے آدمی تو کیا حشر ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شکرانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ہم سب بہت بولتے ہیں کہ ہم تو بہت شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ کیوں بھائی؟ آپ بھی سمجھتے ہیں نا، کرتے ہیں نا شکر ہر چیز کا، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم کہتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کہہ تو رہتے زبان سے، ہم شکر کر نہیں رہے ہوتے، اس لیے کہ ہم شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اگر مگر کر کے۔ لیکن ٹھیک ہے نا، شکر الحمدللہ، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا اس سے، ہم سب انسان بشر ہیں اور ہم سے ہوتی ہیں غلطیاں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا شکر ادا کریں، ہم ساری نعمتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ صرف یہاں سر سے لے کے پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں، جو کچھ کام کر رہا ہے، ایک بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک انگلی میں زخم آ جائے، جل جائے، کچھ ہو جائے، ناخن نکل آئے، کچھ ہو جائے، چیخ پڑتا ہے انسان، پریشان ہے اس قدر، فیور ہو جائے، نزلہ ہو جائے تو کسی قابل، بس نزلہ نہ ہو اور سب کچھ ہو جائے۔ اچھا بس سر میں درد نہ ہو اور سب کچھ ہو جائے، اور مائگرین نہیں ہونا چاہیے یار، واقعی تو سب کو صحیح بات ہے۔ ارے ٹانگ بہت شدید ہڈیوں میں تکلیف ہوتی، مسلز میں، آدمی چلنے پھرنے قابل نہیں رہتا، یہ نہ ہو باقی کچھ بھی ہو جائے۔ ارے یار پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، ارے یار وہ سانس میں تکلیف ہو رہی، بتاؤ ذرا، ارے یار گردوں کا معاملہ آ گیا، ورنہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ بھائی ایک بھی معاملہ صحیح نہیں ہونا ہے، ایک بھی مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جب ہو جائے گا نا تو وہ اللہ رحم کرے، ابھی آواز آ جائے اوپر سے آسمان سے کہ بھائی چلو اپنے اپنے بیماریاں اور غم بدل لو، تو اپنا غم بیماری برداشت ہو رہی ہوگی، لیکن دوسرے کا بالکل برداشت نہیں ہوگا، لکھ کے رکھ لیں۔ بہت خطرناک بات ہے، ہم شکر سے ایمان و متا نہیں کرتے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمیز کہہ رہا ہوں، میں خرم صاحب خود بھی سنیں اور آپ سب سن لیں، شکر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ مل گیا، اس پہ صبر کر لینا اور یہ دیکھنا کہ میں اپنے سے نیچے دیکھوں۔ فار ایگزامپل میرے پاس سائیکل ہے تو میں دیکھوں پیدل چلنے والے کو، ٹھیک ہے؟ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو میں پیدل اور سائیکل والے کو دیکھوں اور شکر کروں میرے پاس موٹر سائیکل۔ میرے پاس گاڑی ہے نارمل سی تو موٹر سائیکل سائیکل والے کو، پیدل والے کو دیکھوں اور شکر ادا کروں گا میں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر میں دیکھوں گا یار گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل تو ہے لیکن گاڑی نہیں ہے، اچھا چلو بھی گاڑی آ گئی تو اچھی نئی گاڑی ہونی چاہیے، سیکنڈ ہینڈ کا مزہ نہیں آتا بھائی، سیکنڈ ہینڈ نہیں آتا، بہت لوگوں کے پاس ہے، آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے، اب تو میکینک کے آگے کھڑا کروانا پڑتا ہے۔ تو چلو زیرو میٹر آ گئی، اب اوپر دیکھوں گا، بھائی تو لینڈ کروزر ہونی چاہیے اور ڈالا ہونی چاہیے، اچھا نہیں، اب اس کے بعد کیا ہوا، نہیں وہ تو رولس رائس اور پتہ نہیں کیا کیا، لیمبورگینی اور پتہ نہیں کون کون سی کتنے برانڈ ہیں، مطلب خواہش۔ اچھا جب آپ کے پاس گاڑیاں آ گئی شاندار، تو پھر بھی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر اپنا ہونا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ یار، کم از کم سیسنا طیارہ ہی لے لو چھوٹا سا، وہ آ جائے گا، پھر آپ کو پورا جہاز کمرشل چاہیے ہوگا۔ مقصد انسان جتنا اوپر دیکھے گا اتنا ناشکرا پن کرے گا اور ہوس بڑھتی رہے گی، ہاں اس میں اور بھائی مانگنا منع نہیں ہے، مانگنا اللہ تعالیٰ کو، اللہ واحد ہے جو مانگنے کو پسند کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، اور باقی جتنی مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے، تو آپ کی مانگنی کوئی پسند نہیں کرتا، بھائی آ جا مانگے گا، بھائی ابھی ادھار مانگے گا، ادھار تو مسئلہ نہیں، واپس بھی کرتا ہے نا، واپس کرنا ہوتا ہے، بھیک منگا تھوڑی بھیک مانگ رہے ہیں، ادھار مانگ رہے ہیں واپس کریں گے، اس پہ بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ واپس نہیں کریں گے شاید، لیکن نیتوں پہ بات ہے، مانگنا نہیں ہے، کوئی نہیں پسند کرتا کہ آپ اسے آگے تقاضا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ فرق خالق مخلوق میں۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شکر ادا، تو تم نیچے دیکھو، نیچے نہیں دیکھیں گے تو پھر شکر ادا نہیں کریں گے، اوپر دیکھیں گے شکایت ہی کریں گے، اوہ کاش یہ ہوتا، کاش would that I have lived, would that I were rich, would that blah blah I were some millionaire, billionaire۔ کبھی بھی یہ کاش would that or had کی جو معاملہ ہے نا، بس کاش ہی کاش رہ جائے گا، پھر وہ خربوزیں کاشیں بن جائیں گی، زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ہم اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں ان ناشکریوں کر کے۔ دیکھیں اب جیسے ایک بہت مشہور مثال دیتا ہوں، ایک مشہور ہمارے بزرگ گزرے ہیں اسلامی، اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ دمشق میں جا کے رہنے لگے، تھا ایران سے تعلق، جا کے دمشق میں رہنے لگے، اور انہوں نے وہاں پہ امامت کرتے تھے کہ مسجد۔ ایک دفعہ کیا ہوا
کچھ مسئلہ ہوا, جوتے پھٹ گئے, پرانے ہو گئے, کیا ہوا یا پتہ نہیں کیوں, ننگے پیر ہو گئے, اور وہ ننگے پیر جا رہے تھے, مجبوری تھی, کسی نے نہ بولا کچھ کہا, اتنی بڑی ہستی, اتنی بڑی شخصیت, شیخ سعدی ننگے پیر جا رہے ہیں. تو ابھی سوچ ہی رہتے, ذہن میں آتا نا کہ یار میں امام ہوں, مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہوں, پر چپل بھی نہیں ہے, جوتا بھی نہیں ہے, کیا لوگ کہیں گے. یہ تو خیر ایسے تھے نہیں وہ, لیکن بہرحال انسان ہے, بشر ہے, دماغ میں آتا ہے. اب یہ سوچتے سوچتے جا رہے تھے, اور اس کا ذکر بھی انہوں نے خطبے میں کیا. وہ جا رہے تھے, اچانک دیکھا کہ آدمی ایک وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے ایک چیز پہ. کیوں گھسٹ رہا تھا؟ اس کے پیر نہیں تھے, کسی وجہ سے تھے نہیں, پیدائشی یا کٹے ہوئے تھے کسی حادثے کی وجہ سے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مفہوم ہے کہ جب دیکھا انہوں نے کہ اس کے پیر نہیں, تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پیر تو ہیں, چل رہا ہوں. مطلب یہاں میں جو شکایت تھی کہ چپل جوتا نہیں ہے میرے پاس, اور ناشکری کر رہا تھا اللہ کا, جب دیکھا اپنے سے نیچے والے کو, ارے پیر ہی نہیں ہے, میرے پیر تو ہیں, اللہ کتنا شکر ہے. یہ تھا, اس کو کہتے ہیں شکر. کتنی زبردست مثال ہے, اور ایسی بہت ہستیاں مل جائیں گی ہمیں, پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, ہم جس سے ساتھ سبق سیکھ سکتے ہیں. ہم ناشکرہ پن نہیں کرتے, تو شکرانہ ایسے ادا کرنا ہے کہ نیچے ہر چیز میں. اچھا, دو چیز آتی ہے, اس کو ڈسٹنگوش کیا گیا ہے ہمارے دین میں, کہ اگر تمہیں دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرنا ہے تو نیچے والے کو دیکھو, مقابلہ کرو. تو نیچے والے دیکھو تو سکون میں رہو گے, اور پھر مقابلے چھوڑو گے, مقابلہ نہیں ہوگا. میں تو اب اس سے بہتر ہوں, میں تو اس سے بہتر ہوں, میں ہر حال میں تعلیم میں اس سے بہتر ہوں, میں فلانا میں اس سے بہتر ہوں, میں اسٹیٹس میں اس سے بہتر ہوں. سکون رہے گا, اوپر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ورنہ خود بھی بے چین, بے قرار, گھبراہٹ, اور بس دن رات یہ کرنا ہے, وہ ٹارگیٹ, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے کوشش کرنا, ٹارگیٹ سیٹ کرنا کامیابی کے لیے کوئی غلط بات نہیں ہے. حلال طریقے سے, جائز طریقے سے پوری کوشش محنت کرو, اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے. لیکن اس کو ایمان بنا لینا, اور اس کے لیے ساری اپنا جو حال ہے پریزنٹ, اس کو برباد کر دینا, اس کو تباہ کر دینا, اس کو ضائع کر دینا. یہ جو وقت گزر رہا ہے نا, کہتا ہے ایک لمحہ ہی ہے, حال جو ایک لمحہ ہے, ہر لمحہ گزر رہا ہے, حال جو ہے پاسٹ ہو رہا ہے, آنے والا فیوچر ہے, فیوچر طویل, پاسٹ طویل, لیکن ماضی حال جو ہے پریزنٹ وہ بہت چھوٹا ہے, بہت تھوڑا. اس کو ہم برباد کر رہے ہیں. وائی ڈونٹ یو انجوائے دیٹ؟ شکر کریں اور انجوائے کریں لائف کو. انجوائمنٹ یہ نہیں کہ پکنک منا رہے ہیں, میرا مطلب ہے ہر چیز کو کھا رہے ہیں تو سکون سے مزے لے کے کھائیں, اور اللہ کا شکر ادا کریں. نماز پڑھیں, دل لگائیں, اللہ سے بات کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اس کا پڑھنے کا مزہ لیں. اسٹڈیز کریں, پڑھائی کریں, وہ کریں. کسی سے ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ کریں. اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں, نیچر دیکھ رہے ہیں, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, باہر باغیچہ دیکھ رہے ہیں, پہاڑ دریا دیکھ رہے ہیں, سمندر دیکھ رہے ہیں, اور دیکھیں اور سبحان اللہ نکلتا ہے منہ سے. کیا اللہ تعالیٰ نے شفق جب دیکھتا ہے انسان سن سیٹ یا سن رائز پہ, کیا کرنے بکھرے, کیا آرٹسٹک ہوتی ہے, کیا اللہ کی قدرت ہوتی ہے, کیا رنگ بکھیرتا ہے وہ. دیکھنے کے مطلب مبہوت صدیوں سے انسان دیکھتا آ رہا ہے, لیکن وہ منظر ایسا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ کا. بڑی بڑی سینریاں, پینٹنگ اور اسکیچز ہوتے ہیں, اور فوٹوگرافی ہوتی ہے ایسی جس کو آدمی لگاتا ہے, پسند کرتا ہے دیکھنے. بھائی یہاں سے سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے, بھائی اس کھڑکی سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے. ایسٹرن ونڈو یا ویسٹرن ونڈو اسپیشلی بتائی جاتی ہیں. ہوٹلوں میں کرائے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں ایسی کمروں کے. کیوں؟ تو ہم یہ کریں گے, مزے لیں, فری کی بیوٹی, اللہ بیوٹی آف نیچر کا انجوائے کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اوپر دیکھ دیکھ کے کڑتے رہیں گے, اور جو حال ماضی تو خراب کیا, حال بھی خراب کرنا, مستقبل کا پتہ نہیں کہ یہ چیز حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن بس لگے ہوئے. ایسا نہ کریں. تو یہ ہاں, اب اوپر کس کو دیکھنا ہے, سیکنڈ تھنگ, اوپر کس کو دیکھنا ہے مقابلے میں, دین میں. دین میں دیکھو اپنے سے اوپر والے کو, نیچے والے کو نہیں. ارے تو نماز نہیں پڑھتا, شکر میں تو پڑھتا ہوں. نو, نیچے نہیں دیکھنا ہے. ارے وہ تو یہ وقت کی نماز پڑھتا ہے, میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں. اس سے تکبر خام خواہ لگتا ہے. نو, ارے میں کم از کم پورے روزے رکھتا ہوں, وہ تو تھوڑے سے رکھتا ہے. ارے وہ تو رکھتا ہی نہیں, تیسرا والا, میں تو روزے رکھتا ہوں. تکبر آ گیا. کس کے لیے رکھتے ہو, اللہ کے لیے رکھتے ہو, بتانے کی ضرورت ہے. نو, اس میں نیچے نہیں دیکھنا, اس میں اوپر دیکھنا. یار وہ روزے رکھتے ہیں, کیا روزے رکھتے ہیں, سارے کام دنیا بھر کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. مجالے کہہ دیں گے یہ رمضان ہے, میں جو ہوں بعد میں کروں گا. نہیں, وہ تو فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں. گرمیوں, دھوپ, سردیوں, وہ تو سارے کام کر رہے ہیں. وہاں بھی لگتے نہیں رمضان گزر رہے ہیں, اور اتنا طویل اتنے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, پھر لمبے لمبے کھڑے ہوئے رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں. تو واہ واہ,
مطلب کہنے کا یہ جب اس کو دیکھیں تو آپ کے اندر پھر آئے گا بھائی لوگ زیادہ کر رہے ہیں تو میں تو کم کر رہا ہوں. تو یہاں پر خیال آئے گا کہ نہیں، اگر اور نزدیک ہو اللہ سے اور ذخیرہ آخرت بڑھانا ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے اصل چیز، ذخیرہ آخرت ہی ہمارا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں کرنا ہے. تو پھر ہم تو یہ معاملہ ہوگا کہ دین میں یعنی اسلام میں مقابلہ کرنا ہے تو اوپر والوں سے کریں گے. ٹھیک ہے جی، جو ہم سے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہوگا کہ ہم تو کم عبادت کر رہے ہیں، صدقہ کم کر رہے ہیں، زکوٰۃ صحیح نہیں دے رہے، کیا معاملہ ہے، پیسہ ہے پھر بھی حج پہ نہیں جا رہا، میں کیوں نہیں جا رہا، پکڑے سخت. تو مطلب اپنے آپ کو انسپیکٹ کریں، اپنا احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. دونوں باتوں میں، دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھنا ہے، شکر کریں گے، اور مقابلہ کرنا ہے. اگر دین کے معاملے میں اوپر وہ دیکھیں گے تو آپ اور آگے بڑھیں گے، پھر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ دکھائے کہ جن کو دیکھ کے میں اللہ سے اور قریب ہو رہا ہوں، ان کے مقابلے میں اور قریب جا رہا ہوں، کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں اللہ کے قریب جانے میں کیوں اپنی ہمیشہ والی زندگی جو آخرت کی ہے وہ سنوارنے کے لیے، اپنا اصل جو گھر میرا اوپر بننے والا ہے وہاں جنت کے لیے میں کیوں نہیں کوشش کر رہا، وہاں کے اکاؤنٹ میں، بینک اکاؤنٹ وہاں کا جو ہے وہ کیوں نہیں ہیوی کر رہا، یہاں کے اکاؤنٹ میں مجھے کیوں فکر ہے. یہ چیز تو پھر میں جو ہوں نا ہر حال میں شکر کروں گا، اور میں اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ پھر مجھے اور بڑھا چڑھا کے دے گا. تو ہمیشہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. اور یہی ہے حال کہ خوش آپ دیکھیں گے ابھی بڑے سادے سے گھر ہوتے ہیں، کچھ پوچھ لو اللہ کا شکر الحمدللہ، ایسے بھی دل سے اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نہیں چاہیے ہوتا، دیکھتے ہی نہیں ایسی چیزوں کی طرف کہ کیسی شاندار گاڑی جاڑی چمکتی ہوئی، لوگوں نے کیا کتنے کھانے ان وقت شام کے لگا رکھے ہیں. وہ اپنا مختلف کتنے لوگوں نے دیکھا ہے گھر سے اپنے وقت پہ سادہ سے کھانا کھاتے ہیں، اور کہیں جانا ہے شادی میں چلے جائیں گے وہاں کھانا بھی نہیں کھاتے کہ بازار کا کھانا ہے پتہ نہیں کیسا ہوگا، اتنے ٹائم میرا اوور ہو رہا ہے، اتنی رات کو نہیں کھاتا میں، سنت کے خلاف ہے. اور دوسری بات کہ ان کو اس سے رغبت ہی نہیں ہوتی ان کھانوں سے، تو وہ کہتے ہیں وہ دیا انہوں نے اپنا تحفہ طواف دے کے ان کو کہ بھائی دعوت بلایا تو شرکت کرنی ضروری ہے. کو بہت خوش کرنے کے میزبان کو خوش کرنے کے لیے، دل رکھنے کے لیے ہم تھوڑا بہت چکھ لیا کچھ، دیٹس اٹ، وہ کر لینا چاہیے کہ بالکل ہی ہاتھ میں لگا کے لگنا پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو وہ بھی نہ کوئی میزبان برا مان جائے. لیکن فراوانی اور فضول خرچی، تو جب آدمی یہ سب سیکھ لے گا نا تو پھر یہ ہوگا کہ نہ وہ کنجوسی کرے گا، نہ وہ ضائع کرے گا پیسے کا، فضول خرچی نہیں کرے گا، نہ کنجوسی نہ فضول خرچی، میانہ روی میں ایکولیبرمس کے ساتھ. جہاں ضرورت ہے وہاں واقعی خرچ کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں فضول میں نہ اڑاؤ. یہ کریں گے تو ہم ہر لحاظ سے مضبوط رہیں گے. ورنہ افسوس کی بات ہے کہ زیادہ تر ہمارے خواتین بہت ناشکر بنتی ہیں. یہ روایات میں آیا، چاہے تو احادیث میں بھی دیکھ لیں، اور بہت سارے علماء دین اور اولیاء کرام کی باتوں میں بھی آپ کو ملے گا کہ ناشکری عورت کے بارے میں بہت ذکر ہے کہ اپنے بھائی سے، باپ سے، جس کے انڈر میں، پھر شوہر کے، خاوند کے، اور پھر جب بیٹا کر رہا ہے تو اس کے اوپر بولنا کہ بھائی یہ تو نہیں، بھائی یوں تو نہیں. خاوند تو خاص طور پہ ٹارگٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زیادہ تر اپنی نیاؤں کو تم حرام کمائی کی طرف لگا دیو، تو اپنی دنیا بھر کی فرمائشیں اور شکایتیں کر کے ہر وقت شکایت کہ یہ نہیں کیا، مجھے تو یہ نہیں کیا، یہ 2 جوڑے ایسے دے دیے، فلانا دے دیے، ساری زندگی تو میں نے ایسے گزار دی. ایسی بھی خواتین شکرانہ ادا کرتی ہیں اور بہت نظر رکھتی ہیں اپنے شوہر پہ کہ غلط تو کمائی کی، جہاں زیادہ کہا کیا بھی ہوا، تنخواہ بڑھ گئی، کاروبار میں زیادہ فائدہ ہوا، بتائیے کیا ہوا ہے، اچھا پھر ٹھیک ہے. ایسی بھی خواتین ہیں، بہت کم ہیں لیکن ہیں. لیکن زیادہ تر خواتین کو شکایت ہی رہتی ہے ہمیشہ. وہ دنیا کو اتنا دیکھتی ہیں، علماء کے ساتھ جانا ہونا نہیں ہوتا، ان کا مسجدوں میں بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے مردوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ جا کے بتائیں، اور عورتوں کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سنیں. یہ نہیں کہیں گے میرے شوہر بتا رہا ہے مجھے، شوہر کو تو وقت ہی نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھ لیں کہ شوہر کسی عالم دین کے بعد کی طرف سے بتا رہا ہے، آپ کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، آپ کو کنوے کر رہا ہے میسیج. اور یہ فرض بتایا گیا ہے مردوں کو کہ آپ گھر کی عورتوں خواتین کو جا کے بتائیے، بیٹیوں کو بتائیے، بہوؤں کو بتائیے، ماں کو بتائیے، سب کو بتائیے، بہنوں کو بتائیے. تو بہرحال یہ چیز تھی اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ. آپ اور ہم یہ سب کرنے لگیں گے واقعی تو ہمیں سکون ہو جائے گا. جب پتہ ہے کہ جو کچھ یہاں پہ محنت کر کے جس چیز پہ لگے ہوئے ہیں، ابھی آنکھ بند ہوئی، ابھی کوئی حادثہ ہوگا، ابھی کچھ بیماری آ گئی، سارا پیسہ اس بیماری میں لگ جائے گا، یہ حادثے میں ختم ہو گئے، مر گئے، تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا جس کے لیے پاگل ہوتے دن رات کہ ہائے یہ ہائے وہ یہ چیز رہتی. ابھی ایک اور اس پہ بات ختم کرتے ہیں. آج ایک
قبر کی تصویر دیکھی تو پورا نام یاد نہیں آ رہا، سہگل خاندان کے کوئی بہت بڑے سیٹ تھے، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ اتنی بوسیدہ وہ قبر تھی، کتبہ بھی دھسا ہوا اور ایسے اندر اور گندی اور اس میں جھاڑیاں اور بوسیدہ قبر. لکھا تھا یہ پاکستان کے امیر ترین آدمیوں اس میں سے تھے، سہگل خاندان سے تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا. اور آج ساری دولت جائیداد سب ختم، قبر بھی کو پوچھنے نہیں آتا. تو جو کچھ بنایا تھا، جس پہ ان کو تھا، جو بھی تھا، جو انہوں نے جمع کیا تھا، وہ سب وارثوں میں چلا گیا. اور جو انہوں نے محنت کی، اپنا وقت اتنے کمانے میں لگایا، وہ پیسہ کتنا کام آیا ان کے. بھائی اتنا کما لو کہ بیوی بچوں کے لیے شیلٹر رہے، کوئی بھوکے نہ مرے، وہ تمہارے مرنے کے اچانک بعد، اور اتنا قابل بنا دو، اتنی تعلیم دے دو، وہ خود کمانے لگے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنی جمع کر لو دولت کی جناب، وہ کس لیے، اور اپنی زندگی خراب کر رہے ہو. تو اللہ پوچھے کیا کیا زندگی میں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کریں، یہ کیا ہم نے، دولت جمع کرتے رہے. اگر تو تم چھوڑائے ہو تو گھر والوں کے لیے، گھر والوں کو چھوڑائے، ہاں گھر والوں کو چھوڑائے. اللہ میں سوری، اللہ میں غلطی ہو گئی. پھر تم عبادات کرتے، نیکیاں کرتے، ہاں تم نے جو غریب غربا میں بانٹا، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی، یہ کروایا، کنویں کھدوائے، یہ لگوایا، وہ لگوایا، کسی کو تعلیم بھی، کتابوں میں لائبریری بنوا دی، یہ سب تمہارا اجر ہو گیا. لیکن جو اتنی ساری دولت اور گاڑیاں اور بنگلے اور لینڈ، جو بڑی بڑی پلاٹس چھوڑ کر آیا، وہ سب تو تمہارے، اس کا حساب دو بیٹھ کے. پھنس جائے گا انسان. بھائی اللہ تعالیٰ بچائے ان چیزوں سے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور دعا کریں میرے لیے بھی کہ میں بھی اس پہ عمل کروں، اور آپ سب بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، صحیح معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور مورٹل ورلڈ ہے، مورٹل لائف ہے، فانی زندگی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.